بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، دینی کسی چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی وادی کے بارے میں جو جنوں، پریوں، بھوتوں کے بارے میں جانی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جہاں سورج اور چاند کی روشنی نہیں پہنچتی۔ اس وادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص آج تک وہاں نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا اس سے کسی دوسری دنیا کا پر اسرار راستہ نکلتا ہے؟ ناظرین، کوکاف کا نام آتے ہی عربی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں۔ جنوں اور دیووں کے زیر قبضہ طلسماتی محل سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں میں اکثر کسی بادشاہ کی نرم و نازک شہزادی کو جن یا دیو پکڑ کر لے جاتا ہے اور اس کو کوکاف کی طریق وادی میں قید کر دیتا ہے۔ ایسی کہانیاں ایران، عرب، ہندوستان کے علاقوں میں افسانوی اور عربی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ یہ کہانیاں تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ سینہ بسینہ روایات کی شکل میں بھی منتقل ہوئی ہیں۔ جبل کاف یا کوکاف عرب کے مشرقی وسطی کے مشہور پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ عربی روایات میں کوکاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے جسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایات کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں تھا جس کو انسانوں میں سے کوئی فتح نہ کر سکا۔ چونکہ قدیم زمانے میں بلند پہاڑیوں کو اسرار نے ڈھانپ رکھا تھا، تو کوکاف ایک طویل پہاڑی سلسلے کا نام ہے اور زمین کا دور دراز کا مقام کہلایا جاتا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں قدیم زمانے میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کیں۔ امام تسمینی لکھتی ہے کہ کوہ کاف کئی علاقوں پر منقسم ہے، جن میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں سونے کی اور 70 مشک کی۔ عربی روایات کے مطابق کوہ کاف پہاڑوں کا سب سے اونچا سلسلہ ہے جو زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ناظرین، اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، ان تمام پہاڑی سلسلوں کی شاخیں کوہ کاف سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح کوہ کاف جو سب سے بڑا پہاڑ ہے، پہاڑی سلسلوں کا مرکز بھی کہلایا جاتا ہے۔ مشہور بزرگ جلال الدین رومی نے کوہ کاف کا ذکر اپنی کتابوں میں کچھ یوں کیا ہے کہ جب طاقتور بادشاہ ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا، اس سفر میں آپ کوہ کاف تک جا پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ کوہ کاف اور اس میں موجود مخلوقات کے بارے میں چند روایات بھی ملتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، اس میں غور و فکر کرو، لیکن خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس میں تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں اور ہر سمندر 500 سال مسافت طے کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے زمینیں بھی ہیں جن کا نور اس کے واسیوں کے لیے چمکتا ہے، اور اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں۔ ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوقات پیدا ہونے والے دن سے ہی اڑنے لگتی ہیں۔ یہ تسبیح کی ادائیگی میں ذرا برابر بھی غفلت نہیں کرتی۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے اور ان کا پینا بھی ہوا ہے اور ان کا لباس بھی ہوا ہے۔ ان کے برتن بھی ہوا کی ہیں، اور وہ نہیں جانتی کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور نہ ہی وہ ابلیس کو جانتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑی کے درمیان ایسے موجود ہے جیسے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہاں تک جانے کے لیے 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن روایات سے ملتا ہے کہ قوم عاد کے 3 لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ یہ لوگ سورج اور چاند کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ روشنی کے کوئی ایسے ذریعے بھی موجود ہیں۔ یہ لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لوگ فرشتہ ہیں؟ فرمایا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں کی طرح ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ کاف کے باسیوں سے ہوئی، تو میں نے ان کو دین کی دعوت دی، تو وہ
وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کی اور مسلمان ہو گئے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں پوری ایک سورت کا نام سورت کاف ہے، جو اس کوہ کاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، زندگی اور موت کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین، کوہ کاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری زمین پر کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کا کوہ کاف دراصل روس میں موجود کفقست نامی ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں مختلف اقسام کے جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ یہاں انسانی آبادی بہت کم ہے۔ یہ سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر خلا سے سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ان علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیرے سے ڈھکا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ کوہ کاف جنوں کا شہر ہے جو 10ویں صدی میں گزرے۔ اس کا ذکر مشہور اسلامی تنظیم صافا کی تحریروں میں بھی ملتا ہے۔ ناظرین، ایک امریکی نیوی ایڈمرل کی ڈائری میں بھی لکھا تھا کہ انٹارکٹیکا کے اوپر پرواز کرتے ہوئے وہ ایک پراسرار شہر میں سے گزرا، جہاں اس کا سامنا ایک عجیب و غریب مخلوق سے ہوا۔ اس طرح کوہ کاف کے متعلق مختلف کہانیاں اور روایات ملتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔